نئی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوسری جانب باہر آتا ہوا شور اس کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نوازوں کا گلا گھونٹتے۔ کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو؟ ماما نے تو کہا تھا کہ گاؤں میں بہت ہی سکون ہوگا، لیکن جب سے آیا ہوں تب سے ان کی چیخیں سن رہا ہوں۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، مگر حویلی میں ابھی بھی دن کا ہی سما تھا۔ لاؤنج میں ایک کونے میں کزنوں کا ٹولہ بیٹا لوڈو کھیل رہا تھا اور دوسرے کونے میں گھر کے بڑے بیٹے باتیں کر رہے تھے۔ یہ یہاں پر معمول کی بات تھی، اور پھر اچانک ہی اسی چیخوں کی آواز سنائی۔ وہ بری طرح سے بکلا گیا۔ ابھی اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ کیک سے بھری ہوئی پلیٹ اس کی شرٹ سے جا کر ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ لائبہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جیسے خود کو اس ناساز صورتحال سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر فاروق نے اس کے اوپر پانی سے بھرا گلاس پھینکا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں… اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہو، اور کیسے نہ چھوڑتے۔ سامنے اسپن صاحب کھڑے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی ان کی امریکہ سے واپسی ہوئی تھی، اور آج کل یہ سب لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے، سوائے لائبہ کے، کیونکہ بقول اس کے وہ اپنی فیورٹ تھی اور اسے کسی اور کے تبصرے کی یا پھر کسی اور کے کمنٹس کی ضرورت نہیں تھی۔ تم دوسری بار یہ سب کچھ کر رہی ہو، وہ ابرو چڑھاتے ہوئے غصے سے بولا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ خود ہی میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسپن کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جتنا اس کا دماغ چلتا تھا اتنی ہی اس کی زبان بھی چلتی تھی۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں میں عمر کا کتنا فرق ہے؟ وہ اسے گڑتے ہوئے بولا۔ ایج از جسٹ ایک نمبر۔ کل پرسوں ہی اس نے کسی مووی سے یہ لائن سیکھی تھی اور اب ہر بڑے کو یہی کہتی تھی، زمان بھائی کے علاوہ، کیونکہ اس کے سامنے اس کی زبان بند ہو جاتی تھی۔ میں ابھی دادی جان کو تمہاری بدتمیزیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ارے پلیز اسپن بھائی۔ اور سوری بھائی نہیں۔ اسپن کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایک جگہ پر ٹک کیوں نہیں بیٹھتی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں ٹمٹمانے لگی۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت ہی اچھی ڈیل ہے۔ اگر آپ دادی جان کو نہیں بتائیں گے تو میں آپ کے لیے کل ایک بہت ہی خاص چیز لاؤں گی۔ اور وہ خاص چیز کیا ہے؟ اس کے بارے میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ پہلے آپ میرے ساتھ ڈیل کریں۔ مجھے پتا ہے کہ فاروق کی طرح تم بھی مجھے الو بنا رہی ہو اور مجھے دھوکہ دو گی۔ مجھے اب تم لوگوں پر یقین ہی نہیں رہا۔ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو پتا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کو یہ پیشکش نہیں کی۔ اگر آپ کو کر رہی ہو تو آپ میرے لیے خاص ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال لہراتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسپن کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اور میرے کپڑوں کا کیا؟ تم نے میری اس قدر قیمتی شرٹ برباد کر دی ہے۔ آپ ویسے بھی امیر کبیر ہے، آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دونوں آپس میں کڑے بحث کر رہے تھے جب دادی جان کی نظر ان پر پڑی۔ پتر، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ انہوں نے اس کی شرٹ کو دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی جو منٹوں میں ہی وہاں سے کھسک گئی تھی۔ ان کو جواب دیے بغیر وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ 5 منٹ مشکل سے گزرے ہوں گے کہ دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کی بار فاروق تھا، جس کے سر کے بال توڑے ہوئے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، باہر آ جائے، سب کزن آپ کو بلا رہے ہیں، ہم لڈو کی گیم لگانے والے ہیں۔ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس جنگلی بلی نے کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اسپن بھائی، صرف آپ کی وجہ سے میں اس کا لحاظ کرتا ہوں، ورنہ کیا؟ بولو، مجھے بھی پتہ چلے۔ اور کب سے آنے والی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ تم کیا چڑیلوں کی طرح ہر جگہ پر نظر ہو جاتی ہو؟ خبردار جو تم نے مجھے چڑیل کہہ کر پکارا، ورنہ تمہارے چوک والے چکر کے بارے میں
پورے خاندان کو بتا دوں گی۔ پتہ ہے نا کہ پچھلی بار تایا جان نے تمہارا کیا حل کیا تھا۔ وہ اسے لاسٹ ٹائم کا حوالہ دے رہی تھی جب سارے خاندان کے سامنے تایا جان نے اپنے بیٹے یعنی فاروق صاحب کو پیٹا سا۔ وہ ان کے کہنے پر باہر تو آ گیا تھا مگر وہاں پر سارے ہی چیٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اتنی مہارت سے چیٹنگ کرتا تھا کہ پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا تھا۔ میں صاحبہ کا ساتھی بنوں گا کیونکہ یہ بہت اچھی چیٹنگ کرتی ہے۔ فاروق کی بات سن کر سب لوگ کلکلا کر ہنسنے لگے جبکہ وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ اس بار کوئی بھی چیٹنگ نہیں کرے گا اور اگر جس کو بھی میں نے دیکھا تو وہ گیم سے باہر نکل جائے گا۔ اسپن نے ایک نیا رول نکالا تھا، جو ٹیم ہارے گی وہ ہمیں اس وقت باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کر جائے گی، فاروق نے پرجوش انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب کزن کے الفاظ پر لبیک کہنے لگے۔ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس وقت باہر کون جاتا ہے؟ اسپن بھائی، آپ سے ہمیں اس چیز کی امید نہیں تھی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ امریکہ سے واپس آئے ہیں تو اچھا خاصا اوپن مائنڈڈ ہو گئے ہوگے، مگر آپ میں تو ابھی بھی ہماری دادی جان کی روح بستی ہے۔ زندگی میں پہلی بار لائبہ صاحبہ بری طرح سے ہاری تھی۔ وہ منہ بناتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی جبکہ باقی کزن بھی اب ٹریٹ کو ٹالنے لگے تھے۔ ان کو لگا تھا کہ وہ اسپن صاحب کو ہرا دیں گے اور پھر انہی کے جیب سے ہی کھائیں گے، مگر اب بات میں پلٹ گئی تھی۔ اسپن بھی بہت زیادہ تکا ہوا تھا۔ اس نے بھی بحث کی بغیر اپنے کمرے میں جانے کی راہ لی۔ آج دن کی وقت ہی تو وہ یہاں پر آیا تھا اور سب سے پہلے لائبہ سے ہی ملاقات ہوئی تھی، جن کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی اور وہ پورے گراؤنڈ میں گول گول گاڑی گھماتی چلا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی لان میں داخل ہوا تو اسے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ اسی وقت زمان بھائی حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلے۔ ارے میرے یار، کیسے ہو تم؟ اسے جلدی جلدی گلے لگایا۔ تم اندر چل کر بیٹھو، میں اس نادان لڑکی کو لے کر آتا ہوں۔ اس بار تو میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ گاڑی لے کر مت جانا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لائبہ کا کچومر بنا دے، جو اب چھوٹے بچوں کی طرح واویلا مچا رہی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، پلیز مجھے نہیں مرنا، میری تو ابھی زندگی پڑی ہے، میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی، میرا شوہر آج واپس آنے والا ہے، میں اسے اپنا مرا ہوا منہ نہیں دکھانا چاہتی۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھی جبکہ حویلی کی چھت پر پتنگ اڑاتا ہوا فاروق اس کی باتوں پر کلکلا کر ہنس رہا تھا۔ اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ فکر مت کرو، تم جیسے نیک لوگ جلدی نہیں مرتے ہیں۔ ذلیل انسان، صرف ایک بار مجھے اس گاڑی سے باہر نکلنے دو، پھر دیکھو کہ میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ پورے گاؤں والوں کو تمہارے چکروں کے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ بری طرح سے بکھلا گیا۔ اب خاموشی رہنے میں ہی اس کی عافیت تھی، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ وہیں پر ہی اعلان کروا دیتی اور فاروق صاحب کی پریم کہانی دنیا والوں کی نظر میں آ جاتی۔ زمان نے گاڑی کو کنٹرول کروا لیا تھا اور اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا حویلی لے کر آ رہا تھا۔ اسپن ابھی بھی بیرونی دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اندر کیوں نہیں آ رہی؟ دراصل یہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، میں کسی کو کہتا ہوں کہ وہ کھول دے۔ سب کوشش کر رہے ہیں مگر دروازہ اوپن نہیں ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو جیم کر دیا ہو۔ زمان نے ایک نظر اپنی چھوٹی بہن پر ڈالی جو اپنی آنکھیں گول گول گھمانے لگی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اب تم نے اس دروازے کے ساتھ کیا پنگا کیا ہے؟ اس نے گھر سے نکلتے وقت دروازے میں آٹومیٹک لاک لگا دیا تھا جو پاس ورڈ سے کھلتا تھا، مگر وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زمان گھر سے باہر نکل آیا تھا، لیکن جب اس نے دروازہ بند کیا تو وہ پکا پکا بند ہو گیا۔ یہ سب کچھ لائبہ صاحبہ نے اپنی سیفٹی کے لیے کیا تھا تاکہ وہ آرام سے گاڑی ڈرائیو کر سکے اور کوئی بھی ان کی ڈرائیونگ میں مداخلت نہ کرے، مگر سب کچھ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ آپ مجھے موقع دے، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ تو یہ میڈم صاحبہ انجینئر بھی ہے، اسپن نے دل ہی دل میں سوچا۔ شیطان کی نانی ہے یہ، زمان نے غصے سے کہا۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے دوڑی، مگر وہ چیتے جیسے پیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی
ان لوگوں کو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ میرا ہونے والا شوہر پہلی بار حویلی آیا ہے اور اس کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے تھے۔ اماں سے تو میں اب بات ہی نہیں کروں گی۔ وہ اب کمرے میں چکر کاٹتی جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح سے پاگلوں کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی ہو؟ کیونکہ میں ہوں ہی پاگل، یہ تو پہلے سے ہی پتا ہے، کوئی نہیں بات نہیں ہے۔ تم سب لوگ آ کر مجھ سے اتنا جلتے کیوں ہو؟ نوشین جو کہ پانی پی رہی تھی، پانی ایک پوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلا اور وہ ہنسنے لگی، اتنا ہنسی کہ اس کے پیٹ میں درد پڑ گیا تھا۔ ذرا دوبارہ سے کہو، تم نے کیا کہا ہے؟ میں تم لوگوں سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم لوگ مجھ سے اتنا جیلس کیوں ہو؟ وہ ایک بار پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ جا کر آئینہ دیکھو، تمہاری شکل ہے کہ تم سے جلا جائے۔ یار نوشین، میں کیا کروں؟ ماما نے مجھے اسپن کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ فکر مت کرو، اب تو تمہیں ڈیلی ڈوز ملا کرے گی، کیونکہ تم اپنی حرکتوں سے باز آنے والی نہیں ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ اسپن کو میچیور لڑکیاں پسند ہے، تو بہتری اسی میں ہے اپنے اندر تھوڑی سی میچیورٹی لاؤ تاکہ تم اس کی فیورٹ لسٹ میں آ جاؤ۔ اور یہ تھی اسپن صاحب کی لائبہ بیگم کے ساتھ پہلی ملاقات۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے بعد کی ملاقاتیں خطرناک ہونے والی ہے۔ رات اس سے ٹھیک سے نیند نہیں آ گئی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو حویلی میں دوبارہ سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں نوشین کی شادی تھی اور اسی سلسلے میں ہی تیاریاں زور و شور پر تھی۔ گھر کی سب خواتین شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئی تھی، صرف فاروق اور لائبہ ہی تھے، کیونکہ بقول لائبہ وہ خاتون نہیں بلکہ بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ دونوں پرسکون انداز میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اسپن کو ان کا سکون سے بیٹھنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے، فاروق نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ لائبہ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے کوئی بہت بڑا صدمہ ملا ہو۔ اسی وقت ہی زمان بھائی کمرے سے باہر نکلے۔ چلو لائبہ، اب جلدی سے مجھے وہ فارمولہ سناؤ جو میں نے کل تمہیں پڑھائے تھے۔ زمان بھائی، ہاں میں سن رہا ہوں۔ چلو جلدی کرو، شاباش، تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری کیا سزا ہے۔ زمان بھائی ایسا مت کرے، میں آپ کی سگی بہن ہوں، اسی بات پر تو دکھ ہے مجھے۔ زمان بھائی، اس نے بے یقینی سے کہا۔ لائبہ، میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے ڈیرے پر جانا ہے۔ آپ ایزی ہو کر جائیں، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں بڑا حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے، تم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ کل بھی تمہارے پرنسپل صاحب نے مجھے بلایا تھا چیٹنگ کرتے ہوئے، کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اور تمہیں کس نے اجازت دی تھی اسکول موبائل لے جانے کی؟ لائبہ نے اپنا سر مجرموں کی طرح جھکا دیا اور خود کو سزا کے لیے تیار کر لیا۔ اب اس کی توپوں کا رخ فاروق کی طرف تھا۔ تم اس سے بڑے ہو صرف 1 مہینہ، اس نے جلدی سے کہا، پھر زبان اپنے دانتوں میں ڈال لی کیونکہ وہ اپنی شامت کو آواز دے چکا تھا۔ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو تم؟ آج مجھے 2 ٹوک انداز میں بتاؤ۔ بھائی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کا شمائلہ کے ساتھ بھی چکر ہے، فاریہ کے ساتھ بھی، اور جویریہ کے ساتھ بھی ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں ان 3 لڑکیوں کے نام لیے تھے جن کے ساتھ وہ ڈیٹنگ کر رہا تھا۔ زمان صاحب کا منہ حیرت سے کلا کا کلا رہ گیا۔ ان کی عمر 28 سال ہو چکی تھی، مگر مجال ہے جو ابھی تک کسی لڑکی کے ساتھ لنچ پر بھی گئے ہوں، اور یہاں پر یہ موصوف ایک ساتھ 3 لڑکیوں کو ہینڈل کر رہے تھے۔ تمہاری ہیوی بائک اب ہمیں اپنے قبضے میں لے رہا ہوں۔ جب تک تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہوگی تب تک تمہیں وہ بائک نہیں ملے گی، اور تمہارا گھر سے نکلنا بھی بند ہے۔ 1 مہینے تک گھر میں رہو گے تو تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ زمان بھائی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا جو جی میں آئے وہ میں کر سکتا ہوں، اور تم جیسے لوگوں کے یہی سزا ہونی چاہیے۔ لائبہ تو میری بات سنو۔ جی بھائی، تم 2 دنوں کے لیے گھر جا رہی ہو، اپنا موبائل سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر۔ مگر بھائی، جو میں نے کہہ دیا سو ہو کہہ دیا۔ اس کی پپو کا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا جہاں پر نہ تو ٹی وی تھی اور نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت ہے۔
وہ ایک دینی اور مذہبی سی عورت تھی، سادہ سی زندگی گزارتی تھی۔ ان کے گھر پر تو اے سی بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو تمہیں وہاں پر بھیج رہا ہوں۔ ان کے گھر پر تو اے سی بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو تمہیں وہاں پر بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارا دماغ اپنے ٹھکانے پر واپس آ جائے۔ اور مجھے چھوڑنے کے لیے کون جائے گا؟ زمان نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اسپن پر ڈالی۔ تم اس کے ساتھ جاؤ گے کیا؟ یہ بھی میرے ساتھ وہاں پر رہیں گے؟ نہیں، صرف تم ہی رہو گی۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے بچا سکتے ہیں، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسپن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم لوگ ہمیشہ بچکانہ حرکتیں کرتے ہو؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ ابھی تو میں صرف 19 سال کی ہوں۔ 19 سال کی لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، لیکن میرے باپ اور بھائی کے پاس بہت پیسہ ہے جو بعد میں میرے ہی کام آ جائے گا، اس نے اپنے غائبی کڑے کرتے ہوئے کہا۔ راستے میں ایک بہت بڑا موقع باغ تھا، اسے دیکھ کر وہ پرجوش انداز میں چلانے لگی۔ گاڑی روکے، گاڑی روکے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ پلیز 2 منٹ کے لیے گاڑی روکے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی ایکسائٹڈ ہوں۔ اتنے عرصے سے میں یہاں پر آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر کوئی مجھے یہاں پر لانے والا ہی نہیں تھا۔ چلے جا کر آم توڑیں، مگر وہ تو کچے ہیں۔ ارے انہی آموں کو تو کھانے کا مزہ آتا ہے، ہم نمک اور چاٹ مسالہ لگا کر کھائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اسپن کو ایک بار پھر سے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ پپو کے گھر لے جانے سے پہلے تمہیں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ آپ کی ساری باتیں مانوں گی، لیکن فی الحال میرے ساتھ آ جائے۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے باغ میں لے کر چلی گئی۔ اب تم اس کے اوپر کیسے چلو گی؟ یہ مت کہنا کہ تم نے بندروں کے ساتھ بھی رہ کر تربیت حاصل کی ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ او ہیلو، میری اس شکل پر آدھی دنیا مرتی ہے۔ ضرور وہ اندھی ہوگی۔ تم بہت ہی بدتمیز ہو۔ اپنے ہونے والے مجازی خدا کے ساتھ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے بولا۔ جانے انجانے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ ان دونوں میں صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے، جبکہ پلکیں بھی لرزنے لگی تھی۔ اسپن اس کے اس روپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، یعنی وہ لڑکی شرماتی ہوئی تھی۔ اسے آج اس چیز کا احساس ہوا تھا۔ وہ کھول کر مسکرا دیا۔ شکر ہے کہ اس میں کچھ تو لڑکیوں والا ہے، ورنہ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا بیاہ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں کیسے اس پر چڑھتی ہوں۔ اس نے اپنا بازو بھی اس سے چڑھوایا اور اپنے ازلی انداز میں بولی، صداقت و فرانہ اور بچکانہ انداز۔ جی محترمہ، میں دیکھ رہا ہوں۔ پہلے وہ بڑی سی دیوار پر چلی اور پھر اس کے بعد اس نے آم کے پیڑ کی ایک مضبوط ٹہنی پکڑی۔ اس ٹہنی کے ساتھ لٹکتی ہوئی وہ درخت پر چڑھنے لگی، جبکہ اسپن حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ باغے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ چلانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ آپ یہاں سے بھاگے، اس باغ کا مالک آ رہا ہے۔ وہ بہت ہی سخت آدمی ہے، وہ کسی کو بھی یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر زمان بھائی کو پتہ چل گیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ وہ آدمی آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے۔ وہ بری طرح سے بکلا گئی تھی، کیونکہ اس باغ کا مالک بہت ہی جاہل انسان تھا اور حد سے زیادہ غصیلا عقل والا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ تم نے مجھے کہاں پنسا دیا ہے، اور میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں۔ آپ میری فکر مت کریں، آپ ایسا کریں کہ آپ اس کمرے میں جا کر چھپ جائیں۔ اس نے جلدی سے اشارہ کیا تو وہ وہاں پر جا کر چھپ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، جبکہ وہ مزے سے باہر بیٹھی آم کھا رہی تھی۔ ان کو بھی پتہ چلے کہ گرمی میں رہنے سے کتنا مزہ آتا ہے۔ مجھے پپو کے گھر بیچنے والے تھے۔ اسپن نے تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ہلکا سا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ محترمہ آرام سے درخت کی چھاؤں میں بیٹھی آم نوش فرما رہی تھی۔ چند منٹ ہی لگے تھے اس کو ساری کہانی سمجھتے ہوئے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بس بتانا چاہتی تھی کہ جہاں پر آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں وہاں پر ایسی ہی گرمی ہے۔ دیکھے تو کیا حال ہو گیا ہے آپ کا۔ میری پپو بہت ہی سادہ ہے اور انہیں اسی طرح سے ہی زندگی گزارنا پسند ہے۔
اللہ والی جو ہے، تم ان کا مذاق بنا رہی ہو؟ نہیں، قسم سے مذاق نہیں بنا رہی، میں تو جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ آپ پلیز مجھے گھر واپس لے کر جائیں، یا پھر ایسا کریں کہ آپ مجھے ہمارے فارم ہاؤس میں چھوڑ دیں، کم از کم وہاں پر اے سی تو ہوگا۔ اسپن کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس پر غصہ تھا، اس لیے وہ اسے اس کی پپو کے گھر پر ہی چھوڑ آیا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد گھر بالکل ہی ویران ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی رونق ہی نہ ہو۔ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ جنید صاحب جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ کی دختر نیک اختر خیریت سے اپنی پپو کے گھر پر جو ٹہری ہوئی ہے؟ لائبہ کی ماں نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم لوگ یوں ہی میری بچی سے خار کھاتے ہو؟ بابا جان، وہ شیطان کی نانی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر شرارتی ہے، پورے گاؤں والوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور فاروق، وہ کہاں پر ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کو میں نے اس کے کمرے میں ہی بند کر دیا ہے۔ زمان، تم بچوں پر کچھ زیادہ ہی سختی کرتے ہو۔ بابا، یہ ان دونوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ جنید صاحب نے ایک نظر اسپن پر ڈالی جو غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ حد سے زیادہ مچیور انسان تھا۔ تمہارے موم اور ڈیڈی کب پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ ان کو تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے۔ پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ نوشین کی شادی پر آئیں گے، مگر بابا کی ایک بہت ہی ضروری بزنس میٹنگ تھی جس کو اٹینڈ کرنا امپورٹنٹ تھا، اسی وجہ سے ہی انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ اسپن نے سنجیدگی سے جواب دیا، اوہو، انہوں نے اتنا اچھا موقع مس کر دیا ہے۔ چلو کوئی نہیں، پھر کبھی صحیح۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے۔ وہ پاکستان میں شادی کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اس کی ماما لائبہ کے ساتھ اس کے نکاح کے سخت خلاف تھے، جبکہ اس کے بابا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے زبان دی ہوئی ہے، اور بچپن میں ان دونوں کی منگنی ہو گئی تھی، اس لیے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور نہ ہی ان لوگوں کی منگنی توڑوں گا۔ جہاں تک اسپن کا سوال تھا تو وہ خود جا کر دیکھنا چاہتا تھا، اور اب پاکستان میں آنے کے بعد اسے بہت ساری چیزیں بھی کلیئر ہو گئی تھی۔ رات کے وقت اسپن نے اپنی ماما سے فون پر بات کی تو انہوں نے اسے سب سے پہلے لائبہ کے بارے میں سوال کیا، تمہیں وہ لڑکی کیسی لگتی ہے؟ مجھے تو وہ لڑکی ایک آنکھ میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح سے تمہارا یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ میں تمہارے لیے ایک میچور بیوی لانا چاہتی ہوں جو تمہیں سمجھے اور جو تمہارے ساتھ چلتے ہوئے جچے۔ وہ ایک چھوٹی سی نادان کم عمر بچی ہے، پتہ نہیں کیوں تمہارے بابا بھی ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماما، بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ واقعی کافی چھوٹی ہے اور بچکانہ حرکتیں کرتی ہے، مگر میں کیا کروں، میں خود بابا کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اس نے سارا ملبہ اب کی بار اپنے بابا پر ڈال دیا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ صرف اس چھوٹی سی لڑکی میں اپنے باپ کی وجہ سے ہی دلچسپی لیتا تھا۔ میں آج ہی تمہاری دادی سے اس بارے میں بات کرتی ہوں اور انہیں فائنل کر کے بتاتی ہوں کہ میں تمہاری شادی زارا سے کرواؤں گی، اور مزید اس لڑکی کو میں تمہاری منگیتر کی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ماما، آپ ایسا کچھ بھی نہ کیجیے گا، معاملہ بڑھ جائے گا۔ اس نے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی، مگر ارم بیگم بھی اپنے ناک کی ایک تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے اپنی ساس کو کال ملائی۔ جب انہوں نے یہ معاملہ اپنی ساس کے سامنے رکھا تو وہ روکے سے انداز میں کہنے لگی، کل ہی تمہارے بیٹے کی نکاح کی رسم ہے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ امی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ادھر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ ان دونوں کی منگنی توڑ دیں، کیونکہ وہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ ادھر ان کا نکاح پڑھا رہی ہے۔ دیکھو بہو، ان کی بات بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی، اور میں نے تمہیں یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں رشتے نہیں توڑے جاتے۔ تمہیں بھی جس طرح سے قبول کیا گیا تھا یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ انہوں نے ان کو باور کروایا۔ ارم بیگم کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ فون سپیکر پر تھا۔ انہوں نے غصے سے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا، مگر وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ ساس اسے بات کرنے کے بعد وہ تیمور صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دیکھا آپ نے کیسے آپ کی امی مجھے تانے دیتی ہے، تو تم اس طرح کی باتیں ہی کیوں کرتی ہو؟ اور اب دیکھو کیسے تم نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ تم اپنے بیٹے کے نکاح پر بھی نہیں جا پاؤ گے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میرے بیٹے کا نکاح زبردستی نہیں کروا سکتی۔ میری امی کچھ بھی کر سکتی ہے میری جان۔ ان کے گالوں کو پیار سے چوتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لائبہ کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔
ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، دادی جان نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلے تمہارا نکاح ہوگا۔ اتنی جلدی کیوں؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ لائبہ کا دل زور زور سے دھڑکا۔ یہ تمہیں نہیں جانتی، تم خود ہی جا کر پوچھ لو۔ جب وہ دادی جان کے پاس آئی تو وہ اس کے چہرے کو پیار سے اسے چھوڑتے ہوئے کہنے لگی، کیا میری پوتی کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ دادی جان میں آپ پر یقین کرتی ہوں، مگر یہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ ابھی تو میں 19 سال کی ہوں، ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ دادی جان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی لیے تو اپنے سمجھدار پوتے سے تمہاری شادی کروا رہی ہوں، تاکہ تمہاری یہ ہنسی تم سے کبھی کوئی چھین نہ سکے۔ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ تمہیں یہ باتیں بھی سمجھ نہیں آئے گی، بعد میں جا کر تمہیں ان چیزوں کا احساس ہوگا۔ انہوں نے یہ فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ اپنے پوتے اسپن کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا پوتا کبھی بھی ان کی پوتی سے اس کی معصومیت نہیں چھینے گا، بلکہ اسے ایسا ہی رہنے دے گا۔ اسپن نے بھی دادی کی بات مانتے ہوئے اس چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ اب وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، مگر رخصتی میں ابھی وقت تھا۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا تب سے اس کی امی نے اس کو کام پر لگایا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو کھانا بنانا بھی آنا چاہیے۔ کل کو تم اپنے شوہر کے ساتھ گھومو گے تو کیا روز باہر کا کھانا آرڈر کیا کرو گی؟ یہ کہہ کر وہ ہر روز ہی اسے کچھ نہ کچھ سکھاتی تھی، جبکہ وہ غیب دماغی سے اپنی ماں کو دیکھتی چلی جاتی، کیونکہ اسے کبھی بھی کھانا بنانے سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ایک دن وہ اسے کچن میں کھڑا کر کے خود کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلی گئی۔ تب اس کی کوئی کزن بھی موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ بھی شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ اکیلی ہی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک بار پہلے بھی اس نے اپنی امی کے ساتھ مل کر چکن قورمہ بنایا تھا، مگر اس دن اس نے قورمے پہ کم اور ویلاگ پر زیادہ توجہ دی تھی۔ یا اللہ، اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ پیاز کو لال کرنے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گئی۔ سوچو لائبہ، تمہیں یاد آ جائے گا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا، مگر اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ میں اتنی نالائق کیوں ہوں؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد محترمہ نے اپنی ریسپی بنائی۔ کچن میں ہر طرف عجیب و غریب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی چکن قورمہ بھی تیار ہو گیا تھا۔ اسپن جو کہ ڈیرے پر گیا ہوا تھا، وہ کچھ کاغذات اٹھانے کے لیے گھر واپس آیا تھا۔ کچن سے آنے والی بو سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ بیگم لائبہ صاحبہ گھر پر ہی موجود ہے، اس لیے اس کی خیریت دریافت کرتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا، جہاں پر وہ ٹیبل پر بیٹھے پرسکون انداز میں ریلز سکرول کر رہی تھی۔ یہ تم نے کیا بنایا ہے؟ ارے آپ آئے بیٹے یہاں پر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کرسی پر بٹھانے لگی۔ دیکھیے، میں نے چکن قورمہ بنایا ہے، آپ ٹرائی کر کے مجھے بتائے کہ یہ کیسا بنا ہے۔ اس نے پرجوش انداز میں اپنی ڈش اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یا میرے اللہ، مجھے ہمت عطا فرمانا۔ اس نے اونچی آواز میں دعا کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اتنا بھی برا نہیں بناتی ہوں۔ اس نے پہلا نوالا لیا اور الٹی کرنے کے لیے بھاگا، کیونکہ اس نے قورمے میں نمک کی بجائے سوڈا ڈال دیا تھا اور بھر کر کالی مرچیں ڈالی تھی، کیونکہ لال مرچیں اسے مل نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ لڑکی، یہ تم نے کیا بنایا ہے؟ وہ کانستے ہوئے بولا۔ چکن قورمہ، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ خدا کا واسطہ ہے کہ کسی اور کو یہ مت کھلانا۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہوا وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورت شکل کی وجہ سے اسی سے محبت تو کر بیٹھا تھا، مگر دن بدن کھلنے والے راز اس کی آنکھیں بھی کھول رہے تھے۔ یا اللہ، خوبصورتی کی وجہ سے اس لڑکی سے میں نے شادی تو کر لی ہے، شادی کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کوئی نہیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوا وہ دوبارہ سے گھر کا بیرونی گیٹ پار کر گیا۔ پھر رات 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں پھر سے ایک شرارت چل رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی وہ شہر سے ایک ماسک لگائی تھی جو جوکر والا تھا، اور اچھا خاصا ڈراؤنا ماسک تھا۔ اگر رات کے وقت اسے اپنے چہرے پر پہن کر نکلو تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بلا آ گئی ہے۔
اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور اوپر سے اس کے پاس کالے رنگ کا لمبا سا جوکا بھی تھا۔ ایک بار اس نے زمان بائی سے یہ بات سنی تھی کہ اس کے شوہر یعنی اسپن صاحب کو جوکر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ کیوں نہ اسپن صاحب کے ساتھ آج ایک چھوٹا سا کھیل کھیلا جائے۔ بہت جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کو ماسک نکالتا دیکھ کر نوشین حیران رہ گئی۔ اب اس کو ہارٹ اٹیک کرانے کا ارادہ ہے۔ اب کس کو ہارٹ اٹیک کرانے کا ارادہ ہے؟ یار تم تو چپ ہی کر جاؤ۔ اگر شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیا کرو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ ماسک بہت ہی ڈراؤنا ہے۔ قسم سے کسی کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی اور الزام تم پر یہ لگے گا۔ بات کی بعد میں دیکھ لوں گی، فی الحال مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اس نے ماسک چہرے پر اور مڑ کر نوشین کی طرف دیکھا۔ نوشین نے خوف سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ خبردار جو تم نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ تمہیں نہیں بلکہ اپنے شوہر کو جا کر ڈراؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ زمان بھائی نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ ان کو جوکر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ دیکھو ایسا مت کرو، کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا کر سکتی ہوں۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ گیلی مٹی کا کھلونا ہو۔ جب جی چاہا اس کو اپنی مرضی سے موڑ لیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج کل اس کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اسے قدموں کے چاپ کی آواز سنائی دی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ حرکت کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی بیگم صاحبہ کی ہی ہوگی۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ اس کی ساری باتیں تو وہ پہلے ہی سن چکا تھا۔ ایک طرف وہ ڈرامہ کر رہی تھی تو دوسری طرف یہ ڈرامہ کرنے والا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ پانی کی چینٹی اس کے چہرے پر مارے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور پھر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کی سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لائبہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس کو سانس دینے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا وجود ساخت ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی سانسیں بھی رکی ہوئی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اس کو زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اسپن کو کھو چکی ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آیا اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیسا لگا تمہیں میرا چھوٹا سا ڈرامہ؟ اسے دوبارہ سے اٹھتا ہوا دیکھ کر اس نے ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر مارا۔ وہ درد سے کراہ اٹھا۔ اس کے بعد وہ زور سے اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یار میں مذاق کر رہا تھا، پلیز رو تو نہیں۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں چھوٹی سی لڑکی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہنے کا موقع نہ ملے۔ آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ مجھ سے ہی بات نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اس نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تم سے بات نہیں کروں گا تو کسی سے کروں گا؟ تو کس سے کروں گا؟ اپنی امریکہ والی دوست زارا سے کرے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ کل شام کے وقت اس نے اسپن کو زارا سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا؟ وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے ہر چیز کے بارے میں پتا ہے۔ کیا تمہارے پاس الادین کا جن ہے جو تمہیں ساری معلومات دیتا ہے؟ میرے اور اس کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری بزنس پارٹنر ہے۔ دیٹس اٹ، تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالو، سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا تو وہ برا سا منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا سارا ڈرامہ الٹا ہو گیا تھا۔ آج اسے اس چیز کا احساس بھی ہوا تھا کہ وہ اس انسان سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، اور کیوں نہ کرتی۔ بچپن میں ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ تمہاری شادی اسپن سے ہوگی، وہ تمہارا شوہر بنے گا۔ تب تو وہ ان کی باتوں کو مذاق میں ٹالتی تھی اور اپنی ماں کو بھی کہتی تھی کہ میں کسی ہینڈسم شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کروں گی، مجھے اس گونجو اسپن سے شادی نہیں کرنی۔ مگر اب
اب تو وہ مکمل طور پر اس پر فدا ہو گئی تھی. اسے اس گونج کے علاوہ اب کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا. کچھ ہی دنوں میں اس کی ساس اور سسر بھی پاکستان آ گئے تھے. لائبہ کی ساس اس پر بہت ہی غصہ تھی. دن کے وقت وہ کچن میں کڑی چائے بنا رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے جا کر کڑی ہو گئی. آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ انہوں نے کاٹدار لہجے میں سوال کیا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں. زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتی ہوں تم جیسی شاطر لڑکیوں کو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے ہونے دوں گی؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے. کچھ ہی عرصے میں وہ تمہیں طلاق دے گا. آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ تم میرے بیٹے کے قابل ہی نہیں ہو. ذرا خود کو دیکھو. نہ تو تم پڑھی لکھی ہو، نہ ہی تمہارے پاس ڈگری ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی سکلز ہے. میرے بیٹے کو دیکھو، 25 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنا بزنس سیٹل کر لیا ہے. وہ بلین ایئر ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ اپنے باپ اور بھائی کی چند زمینیں. وہ نفرت بھرے انداز میں بولی. اسپن کی شادی صرف زارا سے ہوگی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں. تم کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہو. ایسا نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہے. اسپن نے مجھے بتایا تھا کہ زارا ان کی صرف دوست ہے. تمہیں تو وہ یہی بتائے گا. ظاہر سی بات ہے تم سے بھی تو فائدہ اٹھانا ہے. چلو آج میں تمہیں مردوں کی ایک عادت کے بارے میں بتا دیتی ہوں. جتنی بھی عورتیں ان کے پاس آئی وہ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن محبت وہ صرف ایک ہی عورت سے کرتے ہیں. اسے زارا سے محبت ہو چکی ہے. تم اس کی زندگی میں بعد میں آئی ہو. وہ تم سے یہاں پر شادی بھی کر لے گا اور تمہارے حقوق بھی ادا کر لے گا، لیکن کبھی بھی اپنے ساتھ امریکہ لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پر وہ زارا سے شادی کر چکا ہے. اس کو لگ رہا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا. ایسا ہو گیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے تو میرے بیٹی کی زندگی سے باہر نکل جاؤ. اسے دو ٹوک انداز میں سمجھاتی وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی. اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے. اس کی یہی غلط عادت تھی کہ وہ شروع سے ہی جلد باز تھی. آدھی ادھوری انفارمیشن پر ہی فیصلہ کر لیتی تھی. اس کو لگ رہا تھا کہ اسپن کی ماں نے اسے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے. اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود سے ایک نیا وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس کا استعمال کرے. میں خود ان کے ساتھ یہ تعلق توڑوں گی، چاہے میرا دل کیوں نہ ٹوٹ جائے. اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں تھی کہ بار بار بھیگ رہی تھی، اور دل تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے 1000 ٹکڑے ہو گئے ہوں. اس کی شرارتیں یکدم کی ختم ہو گئی تھی. اب نہ ہی وہ پہلے کی طرح ہنستی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ فری ہوتی تھی، بلکہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی. شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھی. سب لوگوں نے اپنے لیے ڈریسز پسند کر لیے تھے، مگر وہ ابھی تک بازار نہیں گئی تھی. جب بھی اس کی ماں اسے کہتی تو وہ ٹال دیتی. اسپن بھی کافی دنوں سے اس کی موجودگی کو مس کر رہا تھا. ایک دن اس کے کمرے میں گیا. ہیلو محترمہ، کن سوچوں میں کوئی ہوئی ہے. وہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے کچھ لکھنے میں مصروف تھی. اسپن نے اس کی ڈائری پر جھکنا چاہا تو اس نے جلدی سے ڈائری اپنے سینے کے ساتھ لگا لی. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ تیکھے انداز میں بولی. کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ پلیز یہاں سے جائے. یہ تو مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس میں بہت پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی. لائبہ، اگر کوئی ایشو ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو. سب سے بڑا مسئلہ آپ ہی ہے. اگر آپ میری زندگی سے نکل جائے تو مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اس نے نفرت بھرے انداز میں منہ پھیرتے ہوئے کہا. اسپن نے غصے سے اپنی مٹھیاں بینچ لی، مگر وہ میچور تھا، اس کی طرح کم عقل نہیں تھا. اسے پتا تھا کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس نے لائبہ کو بازو سے پکڑنا چاہا تو اس نے اپنے بازو جھٹک دیے. مجھے ہاتھ مت لگائیے گا. آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے چھونے کا. میں نے تم سے نکاح کیا ہے. فکر مت کرے، بہت جلد میں آپ سے طلاق لے لوں گی. لائبہ، وہ خلقے بل دھاڑا تھا. اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا. لائبہ نے خوف سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر ایک نظر ڈالی. میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی. اسپن نے اس کی ڈائری پر اپنا اور زارا کا نام پڑھ لیا تھا. اس کے جانے کے بعد وہ اس کی ڈائری پر جھکا اور وہاں پر لکھی ہوئی تحریریں پڑھنے لگا.
ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اس کی اپنی ماں نے کیا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کے ذہن میں اپنے ہی بیٹے کے لیے نفرت ڈالی تھی تاکہ اس کی زندگی سے نکال کر زارا کو شامل کر سکے۔ امی کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں خوشی بری ایک زندگی گزاروں؟ وہ اب اپنی ماں کے سامنے کھڑا ان سے سوال کر رہا تھا۔ بیٹا، میں تو چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو اور کوئی بھی غم نہ آئے۔ تو امی پھر یہ بات سن لے کہ میری خوشی لائبہ سے جڑی ہوئی ہے۔ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ پہلے وہ مجھے کم عقل بھی لگتی تھی اور بے وقوف بھی لگتی تھی، مگر اب وہ مجھے اپنے دل کے قریب لگتی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتی، وہ تو تم سے نفرت کرتی ہے۔ تم خود اس سے جا کر پوچھ لو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کے دل میں کیا بھر دیا ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ کیا اس لڑکی نے تمہیں سب کچھ بتا دیا؟ وہ غصے سے بولی۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے خود اس کی ڈائری پڑھی تھی اور مجھے آپ پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ زندگی میں پہلی بار آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ان سے دور ہو جائے۔ اسپن نے دادی جان سے بات کی کہ وہ نوشین کے ساتھ ہی اپنی بھی رخصتی چاہتا ہے۔ وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لائبہ کے کاغذات بھی بنوانا شروع کر دیے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جانا چاہتا تھا۔ لائبہ نے اپنی دادی کو جا کر صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ اسپن جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کرے گی۔ اس کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں تھا، ورنہ وہ سب کو زارا اور اس کی شادی کے بارے میں بتا دیتی۔ تقریباً 1 مہینہ گزرا تھا جب اسپن اس کے کمرے میں گیا۔ نکل جائے یہاں سے، جب تک تمہیں سچ نہیں بتاؤں گا تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے زارا کو ویڈیو کال ملائی جو اپنی شادی پر موجود تھی۔ یہ میری دوست ہے، آج اس کی شادی ہے۔ اسپن کی بات سن کر وہ حیران رہ گئے۔ اس کی امی نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا۔ وہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی کیونکہ پہلے اسے لگ رہا تھا کہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت کسی سے بالکل مختلف تھی۔ اسپن نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ میں جانتا ہوں کہ امی نے تمہیں غلط گائیڈ کیا ہے اور اس پر میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تم مجھے تمام شرارتوں کے ساتھ قبول ہو۔ تمہارا رویہ مجھے نہیں دیکھنا اور نہ ہی تمہارا یہ سلیل روپ مجھے پسند ہے۔ تم اسی طرح سے ہی شرارتی کرو، تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مگر مجھے تم سے شکوہ ضرور ہے۔ تمہیں مجھ سے ایک بات پوچھنا چاہیے تھا۔ اتنا تو ہم لوگوں کا ایک دوسرے پر یقین ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی نگاہیں شرمندگی سے جھکا لی۔ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور پھر سے شرارتی بچی بھی بنو گی۔ اسپن نے اس کی توڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کرتے ہوئے کہا، تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ دادی جان کا فیصلہ درست تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔